بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ پاک آپ کی اور میری تمام مشکلات اور پریشانیوں کو دور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جس نے چراغ کو درست کیا اور اسے روشن کیا اور اس کے ہاں کوئی بیمار تھا تو وہ صحت کی طرف واپس آئے گا۔ چھوٹا چراغ جس کی روشنی میں ضعف اور کمزوری ہو، حاملہ عورت کے لیے بیٹی پر دلالت کرتا ہے، اور کہا گیا کہ چراغ مخفی چیزوں کے ظہور پر دلالت کرتا ہے۔ چراغ کو خواب میں اٹھانے والے کے لیے مذکر عالم اولاد نصیب ہونے کی دلیل ہے، اور مریض کے لیے چراغ دیکھنا مرض پر دلالت کرتا ہے۔ پس اگر چراغ گل ہو گیا تو مریض مر جائے گا۔ جس نے دیکھا کہ اس کے گھر کا چراغ روشن، طاقتور اور صحیح ہے تو یہ گھر کے نگران کے صلاح پر دلالت کرتا ہے، اور اگر اس نے اسے کمزور دیکھا تو یہ نگران کے ضعف حال کی علامت ہے۔ جس نے دیکھا کہ اس نے اپنا چراغ گل کر دیا تو یہ گھر کے نگران کے برے حال اور اشتباہ اور شہرت کے ختم ہونے، کاموں کے مشکل ہونے، اور بعض دفعہ اس کی موت یا اس کے والد یا والدین کی موت یا نگران کی موت پر دلالت کرتا ہے، اور بعض دفعہ یہ اس کی بیوی کی موت پر دلالت کرتا ہے۔ جس نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں چراغ ہے جس کے بجھنے کا اسے خوف ہے تو یہ بیمار کی موت پر دلیل ہے۔ اگر بیمار نے دیکھا کہ وہ چراغ لے کر آسمان پر چڑھا اور یہ زمین پر لوٹ آیا تو اس کی روح آسمان کی طرف چلی جائے گی، یعنی مر جائے گا۔ جس نے دیکھا کہ وہ چراغ سے استفادہ کر رہا ہے تو وہ علم اور بلندی پائے گا۔ جس نے دیکھا کہ وہ چراغ کو منہ کی پھونکوں سے بجھا رہا ہے تو وہ کسی ایسے آدمی کے کام کو ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہوگا جو حق پر ہوگا، لیکن اس کا کام ختم نہیں ہوگا۔ جس نے دیکھا کہ وہ دن میں چراغ لے کر چل رہا ہے تو دین کے لیے بڑا سخت اور سیدھے راستے پر چلنے والا ہوگا۔ اگر اس نے دیکھا کہ وہ رات کو چراغ لے کر چل رہا ہے تو اگر تہجد کا اہل ہے تو تہجد پڑھے گا، ورنہ وہ کسی ایسے کام کی طرف بڑھے گا جس میں اسے دلچسپی ہوگی، اور بعض دفعہ وہ کسی گناہ میں ہوگا اور اس سے توبہ کرے گا۔ اگر اس نے کوئی چراغ دیکھا جو اس کی انگلیوں میں سے یا اس کے اعضاء میں نکل رہا ہے تو اس پر کوئی مبہم کام کسی واضح دلیل کے ساتھ واضح ہوگا۔ جس کے ہاتھ میں بجھا ہوا چراغ، موم بتی یا آگ ہو تو اگر وہ سلطان ہو تو معزول ہوگا، اور اگر تاجر ہو تو خسارہ اٹھائے گا، اور اگر نیک پرہیزگار ہو تو اس کا مال جائے گا، اور چراغ اگر بغیر روشنی کے جلے تو یہ علم پر دلالت کرتا ہے۔ اگر آپ کو خواب برا آئے تو کبھی کسی کے ساتھ شیئر مت کریں۔ ڈراؤنے اور برے خواب کبھی کسی کو نہ بتائیں۔ جب بھی خواب آئے آنکھ کھولے فوراً اٹھ کر بیٹھیں، الٹے ہاتھ کی طرف 3 بار تھو تھو کریں، دعا پڑھیں، برے خواب سے بچنے کی دعا پڑھیں۔ اگر دعا نہیں آتی تو 3 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کریں، اور استغفار کثرت سے کریں، صدقہ دیں۔ صبح اٹھ کر جب آپ نماز پڑھیں تو ساتھ 2 نفل آپ برے خواب سے بچنے کے لیے بھی پڑھیں۔ اس سے آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، برے خواب کا کوئی اثر نہیں ہوگا، اثر زائل ہو جائے گا۔ صدقہ دیں، برا خواب دیکھیں تو صدقہ لازمی دیں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز لائک کریں، سبسکرائب کریں، صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں، نمازوں کی پابندی کریں۔ اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔